اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ امید ہے آپ بطفیل محمد وآل محمد علیہ السلام بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے روحانی دسترخوان چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین آج ہم بیان کریں گے شب جمعہ کی فضیلت و اعمال۔ یہ بات واضح ہے کہ شب جمعہ کو تمام راتوں کے مقابلے میں ایک خاص امتیاز، شرف اور بلندی حاصل ہے۔ شب جمعہ بھی فضیلت میں مثل روز جمعہ ہے۔ اگر انسان اس شب میں نماز اور دعا کے ساتھ شب بیداری کر سکتا ہے تو کرنا چاہیے۔ پروردگار عالم اس رات میں ملائکہ کو مومنین کے احترام کے لیے آسمان اول پر بھیجتا ہے کہ ان کی نیکیوں کو زیادہ بنائیں اور ان کے گناہوں کو مٹا دیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب شب جمعہ آتی ہے تو دریا کی مچھلیاں پانی سے سر نکالتی ہیں اور صحرا کے جانور آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہیں اور سب پروردگار کو آواز دیتے ہیں، خدایا ہم پر لوگوں کے گناہوں کا عذاب نہ کرنا۔ ایک حدیث میں امام یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ شب جمعہ گناہ کرنے سے خصوصیت کے ساتھ پرہیز کرنا چاہیے۔ اس رات کے گناہوں کا عذاب دورا ہوتا ہے جس طرح نیکیوں کا ثواب دورا ہوتا ہے۔ شب جمعہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، پروردگار عالم ایک ملک کو ہر شب جمعہ میں عرش اعظم سے حکم دیتا ہے اور وہ اسی بلندی سے اول شب سے آخر شب تک مالک کی طرف سے آواز دیتا ہے کہ آیا کوئی بندہ مومن ہے جو طلوع صبح سے پہلے اپنی دنیا آخرت کے لیے کوئی دعا کرے تاکہ خدا اس کی دعا کو قبول کرے۔ آیا کوئی بندہ مومن ہے جو طلوع صبح سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تاکہ خدا اس کی توبہ کو قبول کرے۔ آیا کوئی بندہ مومن ہے جو جس کی روزی تنگ ہو اور وہ اس سے سوال کرے تاکہ اس کی روزی میں وسعت پیدا کرے۔ آیا کوئی بندہ مومن ہے جو بیمار ہو، وہ طلوع صبح سے پہلے اس سے التماس کرے اور وہ اسے شفائے عافیت عنایت فرمائے۔ آیا کوئی بندہ مومن ہے جو گرفتاریوں میں مبتلا ہو اور وہ طلوع فجر سے پہلے سوال کرے تو وہ اسے قید سے رہائی دلا کر اس کے رنج و غم کو دور کرے۔ آیا کوئی بندہ مومن ہے جو مظلوم ہو، وہ طلوع فجر سے پہلے اس سے سوال کرے کہ وہ اسے ظالم کے ظلم سے نجات دلائے اور اس کے حق کا انتقام لے کر اس کا حق اس کے حوالے کر دے۔ ملک کی آواز طلوع فجر تک یوں ہی برقرار رہتی ہے۔ شب جمعہ کے اعمال کے سلسلے میں بہت سی چیزیں ہیں جن میں سے صرف چند چیزوں کو ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ نمبر 1، سبحان اللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ کا ورد کرنا اور کثرت سے صلوات پڑھنا۔ روایت میں ہے کہ جمعے کی رات نورانی ہوتی ہے، لہذا کثرت کے ساتھ سبحان اللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ کہو اور کثرت سے محمد و آل محمد پر صلوات پڑھو۔ دوسری روایت میں ہے کہ شب میں کم سے کم 100 مرتبہ صلوات پڑھی جائے اور جس قدر زیادہ ہو تو بہتر ہے۔ اس سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب جمعہ میں صلوات پڑھنا 1000 نیکیوں کے برابر ہے۔ پروردگار عالم اس کی وجہ سے 1000 برائیوں کو مٹا دیتا ہے اور انسان کے لیے 1000 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ مستحب ہے نماز عصر پنجشنبہ کے بعد سے آخر روز جمعہ تک مسلسل صلوات پڑھتا رہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا گیا ہے
کہ جب پنجشنبہ کے دن عصر کا وقت ہوتا ہے تو ملائکہ آسمان سے زمین کی طرف سونے کے قلم اور چاندی کے ورق لے کر نازل ہوتے ہیں، اور یہ فرشتے پنجشنبہ کی شام، شب جمعہ اور روز جمعہ غروب آفتاب تک سوائے محمد و آل محمد پر صلوات کے اور کسی نیکی کو درج نہیں کرتے۔ مستحب ہے کہ صلوات کو اس طرح پڑھا جائے: اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وعالق عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ان کے سکون میں تعجیل فرما، اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کر دے، چاہے وہ جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، اولین ہوں یا آخرین ہوں۔ شیخ توسی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ آخر روز پنجشنبہ میں استغفار کرنا بھی مستحب ہے۔ دوسرے شب جمعہ میں سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، یاسین، الف لام میم سجدہ، سورہ یاسین، سورہ صاد، سورہ احقاف، سورہ واقعہ، سورہ دخان اور سورہ جمعہ، ان سوروں کا پڑھنا بے حد ثواب رکھتا ہے، اور اگر اتنی فرصت نہ ہو تو صرف سورہ واقعہ اور وہ سورے جو اس سے پہلے ذکر ہوئے انہیں پڑھ لے کافی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص بھی ہر شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل پڑھے گا وہ اس وقت تک اس دنیا سے نہ جائے گا جب تک زمانے کے امام کی زیارت نہ کر لے گا، اور پھر انہی کے اصحاب میں شمار ہوگا۔ فرمایا جو شخص شب جمعہ میں سورہ کہف پڑھے گا وہ راہ خدا میں شہید ہو کر جائے گا، اور پروردگار روز قیامت اسے شہداء کے ساتھ محشور فرمائے گا۔ روایت میں ہے کہ جو شخص شب جمعہ میں الف لام میم سجدے کی تلاوت کرے گا، قیامت میں اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اس کے اعمال کا حساب نہ ہوگا، اور وہ آل محمد کے ساتھیوں میں محشور ہوگا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے معتبر سند کے ساتھ نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص شب جمعہ میں سورہ صاد کی تلاوت کرے گا اسے دنیا و آخرت میں اس قدر عطا کیا جائے گا جتنا پیغمبران مرسل یا ملائکہ مقربین کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا جاتا ہے، اور اسے بہشت میں جگہ بھی دی جائے گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں شب جمعہ میں سورہ احقاف کا پڑھنے والا دنیا میں کوئی خوف اور رنج نہ دیکھے گا، اور جو شب جمعہ میں سورہ واقعہ پڑھے گا خدا اسے اپنا محبوب بنائے گا، اور دنیا میں بدحالی اور تنگ دستی سے محفوظ رکھے گا، اور کوئی آفت اس تک نہ پہنچے گی، اور وہ آخرت میں امیر المومنین کے رفقا میں یعنی ساتھیوں میں شمار ہوگا۔ یہ بھی روایت میں ہے کہ جو شخص شب جمعہ میں سورہ جمعہ پڑھے گا اس کے لیے یہ سورہ جمعے سے جمعے تک کے لیے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور یہی فضیلت سورہ کہف کے شب جمعہ میں تلاوت کی بیان کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ شب جمعہ میں بہت سی نمازیں بھی وارد ہوئی ہیں، جن میں سے ایک نماز امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ یہ نماز 2 رکعت ہے، جس میں ہر رکعت میں سورہ حمد اور 15 مرتبہ اذا زلزلت الارض پڑھنا ہے۔ جو شخص بھی اس نماز کو بجا لائے گا پروردگار عالم اس کو عذاب قبر اور حول محشر سے محفوظ رکھے گا۔ شب جمعہ میں مومنین کے حق میں دعائیں کرے۔ روایت میں یہ بھی ہے کہ شب جمعہ انار تناول کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر شب جمعہ انار نوش فرمایا کرو، اور اگر سوتے وقت انار کھائے تو شاید زیادہ بہتر ہوگا۔ جیسا کہ روایت میں کہ جو شخص بھی سوتے وقت انار کھائے گا وہ صبح تک مامون و محفوظ رہے گا، اور بہتر یہ کہ جب انار کھائے تو اس کے نیچے ایک رومال بچھا لے اور دانوں کو محفوظ رکھے، اور ہر دانے کو کھائے اور کسی کو اپنا شریک اس میں نہ بنائیں۔ بقیہ مفصل اعمال شب جمعہ کے لیے کتب مفاد الجنان سے دیکھ کر بجا لائے جا سکتے ہیں۔ السلام سکتے سب برا بھی
امامیہ مدینۃ العلم گڑھی میں سادات